بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آئی جس کا ترجمہ یہ ہے، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار ہوں تم میری بیعت اس وقت تک باقی رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا۔ حضرت ابن عفیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی، وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کو بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں یا کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا۔ میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ کے پاس جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی۔ میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے جنگ کریں گے اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں کہ جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت عمیر بن عطیہ لیسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے، اور وہ یہ کہ تم ہماری مانو گے اور تم صحیح بتائیں گے۔ پھر اور حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت سلیم ابو عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمراہ کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے اس بات پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ان باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے فیصلہ کے لیے ذمہ دار بنایا تھا وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے تو ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے خلیفہ بننا نہیں ہے، خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا۔ اب اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبد الرحمن کو اس کا اختیار دے دیا۔ جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طرف ہو گئی۔ اس جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا
کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے اور اس رات کا کچھ حصہ گزر گیا، تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آ کر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا تم تو مزے سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا، جاؤ حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا لایا، انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا، پھر مجھ سے کہا جاؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا، ان سے حضرت عبد الرحمن آدھی رات تک الگ الگ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا جاؤ اور حضرت عثمان کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا، حضرت عبد الرحمن ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور یہ ذمہ دار جماعت ممبر کے پاس جمع ہو گئی، تو حضرت عبد الرحمن نے مدینہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا، اور اس سال حج میں لشکروں کے جو عمرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا اما بعد، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا، لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، تم اپنے عدل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تم سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ کے طریقہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے۔ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے عمرہ اور تمام لوگ بیعت ہوئے۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔